نماز فجر کی قضا سورج نکلنے کے بعد کتنی دیر بعد پڑھ لینی چاہیے، اور اسی طرح کس وقت قضا نماز پڑھ لینا چاہیے، یعنی کون سے ایسے اوقات ہیں جس میں قضا نماز انسان پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی سے وتر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی کتنی رکعات قضا پڑھ لینی ہے، یعنی 1 رکعت یا 3 رکعات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 رکعت کی قضا کرنی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 3 رکعات ادا ہے تو اس کی قضا بھی 3 رکعات ہے۔ تو یہ چند سوالات ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ سوالات کرتے بھی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر کسی سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اگر وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے تو 10 منٹ یا 12 منٹ جب گزر جائے تو اس کے بعد وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب وہ زوال سے پہلے پڑھیں گے، یعنی جب فجر کی نماز اس سے قضا ہو جائے اور سورج نکلے، تو اگر وہ زوال سے پہلے، زوال کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج بالکل سر پہ کھڑی ہو جائے، نصف النہار اسے کہا جاتا ہے، اگر وہ زوال سے پہلے اس فجر کی نماز کی قضا کرتا ہے تو پھر وہ سنتوں کی قضا بھی کریں گے اور فرض کی بھی، یعنی 4 رکعات، 2 فرض اور 2 سنت مؤکدہ، 4 رکعات کی قضا اس پر ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ زوال کے بعد اس کی قضا کریں گے، اس نے تاخیر کر لی، تو پھر سنتوں کی قضا نہیں ہے، صرف فرض کی قضا وہ کریں گے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب 12 منٹ گزر جائے سورج نکلنے کے بعد تو آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور جو سوال کیا گیا ہے کہ قضا نماز پڑھنے کا وقت کیا ہے، تو یاد رکھنا 3 اوقات کے علاوہ اب جب چاہے قضا نمازوں کی ادا آپ کر سکتے ہو، قضا کی ادائیگی جب چاہے آپ کر سکتے ہو، سوائے 3 اوقات کے۔ پہلا وقت طلوع شمس کے وقت، جب سورج نکل رہی ہو تو اس وقت آپ نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی، قضا نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا وقت جب بالکل سورج سر پہ کھڑے ہو جائے، یعنی زوال کا وقت، تو اس وقت بھی آپ نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی، قضا نماز آپ نے ادا نہیں کرنی۔ اور تیسرا وقت ہے غروب آفتاب کے وقت، جب سورج ڈوب رہی ہو۔ تو یہ 3 اوقات ہے، اس کے علاوہ آپ جب چاہے قضا نمازوں کی ادائیگی آپ کر سکتے ہو۔ عصر کے بعد بھی کر سکتے ہو، اور جب صبح کے وقت آپ سنت مؤکدہ، صبح فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ پڑھ لے، اس کے بعد آپ قضا نمازوں کی ادائیگی کر سکتے ہو، اور سنتوں سے پہلے بھی آپ قضا نماز کی ادائیگی کر سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ نے عصر کے بعد قضا نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے تو آپ ایسے جگہ ان نمازوں کی قضا کی ادائیگی کریں جہاں پہ کوئی نہ ہو، کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، کیونکہ نماز کو قضا کرنا یہ ایک قسم کی اللہ کی ایک ناراضگی ہوتی ہے اور ایک گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے آپ کے اوپر پردہ ڈالا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ سے کتنے نمازیں قضا ہو چکی ہے، تو یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت آپ ایسے جگہ میں پڑھیں جہاں پہ کوئی نہ ہو اور کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو۔ باقی اس کے علاوہ آپ جب چاہے قضا نمازوں کی آپ ادائیگی کر سکتے ہو۔ تو 3 اوقات کے علاوہ اب جب چاہے نمازوں کی قضا کی آپ ادائیگی کر لیں، اور کوشش یہ کر لینی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے نمازوں کی قضا کی ادائیگی میں جلدی کیا جائے۔ اگر کسی کے اوپر زیادہ نمازیں ہو تو اسے چاہیے کہ ایک ترتیب بنائے اور روزانہ کے اعتبار سے زیادہ نمازوں کی قضا کی ادائیگی کریں۔ اور تیسرا سوال جو ہے کہ وتر کی نماز کی کتنی رکعات کی قضا کرنا ہے، تو یاد رکھنا وتر کی جو ادا ہے، یعنی روزانہ کے اعتبار سے ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ 3 رکعات ہے ایک سلام کے ساتھ، تو جس طرح ہم ادا کرتے ہیں اس طرح اس کی قضا بھی ہے، یعنی 3 رکعات ہم روزانہ کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، یہ واجب ہے۔ تو اگر کسی سے قضا ہو جائے تو وہ بھی 3 رکعات قضا کریں گے، 1 رکعت کی قضا نہیں ہے، بلکہ اس سے 3 رکعات چھوٹ چکے ہیں، قضا ہو چکے ہیں، تو 3 رکعات کی قضا کریں گے۔ نیت اس طرح ہے، آپ نے قضا نماز کی نیت اس طرح کر لینی ہے۔ اصل میں یاد رکھنا، نیت ہے دل کا پختہ ارادہ، ایک عزم، ایک ارادہ آپ کے دل کے اندر آیا تو یہ کافی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو الفاظ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سے فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے تو آپ اس طرح کی نیت کریں گے کہ فجر کی مثلا اگر آج کی نماز آپ سے قضا ہو چکی ہے
تو اس طرح آپ نیت کریں گے کہ مجھ سے آج کی جو فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے اس کی قضا کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ نیت ہے۔ تو نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔